فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو جہان والوں کا رب گردانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جہان والوں کا رب ہوں، کہیں سننے والے ہماری آواز سے دھوکہ نہ کھا جائے، ان کو شک نہ پڑ جائے۔ ان جادوگروں نے 70,000 جادوگر، ان کے دل میں ایمان، معرفت الہی اور محبت نبی اس قدر غلبہ پا گئی کہ کہا اب رب کو بھی مانیں گے تو ان کے وساطت سے رب کو مانا جائے۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان کا نام حالانکہ آپ پڑھیں گے واقعات میں ہارون علیہ السلام اس میدان میں نہیں تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو پھر یہ سوال ہے کل آپ کے ذہن میں آ جائے جی ہارون علیہ السلام تو یہاں نہیں تھے، تو ہارون علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ یاد رکھنا مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا طبی طور پہ نام لیا، کیوں کہ وہ جو کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں جہاں ان کا ذکر آتا تھا وہاں ہارون کا ذکر بھی آتا تھا۔ تو ماننے والے طبعاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے، اور یہ طبی طور پہ تھا تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے کہا آمنا برب العالمین، نہیں بلکہ رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو عالمین کا رب ہے، پر وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ اور ہارون کا رب کہنے کے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا۔ قرآن پاک بتاتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ کہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں۔ جب ان کو اپنی ہار معلوم ہو گئی کہ ہم ہارے گئے ہیں، اور وہ فوراً ان کے دل میں ایمان آ گیا، محبت نبی اتر آئی، تو فوراً وہ سجدے میں گرے۔ ان کا یہ سجدہ بطور شکرانہ اور بطور ایمان کا اعلان کے لیے تھا وہ سجدہ، اور اگرچہ ان کا وہاں وضو بھی نہیں تھا، کفر کی حالت میں تھے، جادوگر تھے، پر مفتی احمد یار خان نے لکھا کہ بسا اوقات ایسے معاملات بندے کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہاں ضرورت وضو کی بھی نہیں رہتی، اور وہ وضو سے ان کے لیے شریعت ان کو چھٹی دیتی ہے کہ تیرے لیے یہ مقام ایسا ہے کہ تو صرف سجدہ کر۔ اور یہ ان کے لیے تھا کہ ابھی وہ مسلمان ہو رہے تھے اور سجدے میں گر رہے تھے، اور ان کا یہ سجدہ بطور عبادت نہیں تھا، بطور تعظیم تھا، اور تعظیماً سجدہ کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تو کر لیا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ مفسرین امام قرطبی نے لکھا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدے کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے۔ رب فرماتا ہے جس طرح ان کو نعمت ملی ایمان کی، جادوگروں کو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ان کو نعمت ایمان ملی، تو اس نعمت کے ملنے پہ وہ فوراً بغیر کسی تاخیر کے اور بڑی جلدی وہ سجدے میں چلے گئے۔ اے مسلمان، جب تجھے بھی اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ وہ ان کو نعمت ملی، اس نعمت کو حاصل کر کے وہ رب کے حضور معرفت الہی، نبی کی محبت اور قرب الہی ملنے پہ انہوں نے اللہ کا فوراً شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا ہے تعظیمی۔ اور ہمیں تو کتنی نعمتیں ملتی ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں جب اللہ کی نعمت ملے تو فوراً جلدی کرتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں گر جانا چاہیے۔ اور سجدے میں جانا، اللہ کا شکر کرنا، یہ نعمتوں کو کم نہیں کرتا بلکہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اب وہ سجدے میں چلے گئے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔
ان کو مان لیا۔ ماننے کے بعد اب ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ قرآن شریف بتاتا ہے قالا فرعون بولا آمنتم بہ قبل ان آذان لکم، کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، کہ میں تمہیں اجازت دیتا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم نے یہ ساری پلاننگ یہاں آنے سے پہلے کر لی ہے، اور تمہارے یہاں ایمان لانے سے مجھے معلوم ہوتا ہے لتخرجوا منہا اہلہا، کہ تم سب یہ چاہتے ہو کہ میں شہر سے نکل جاؤں، تم شہر پہ قابض ہو جاؤ۔ فسوف تعلمون، اور ہم کو نکالنا چاہتے ہو، سنو جب تم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے، تمہارا یہ پروگرام ہے، تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، اور تمہارا ایک ہاتھ اور مخالف سمت کا پاؤں کاٹ دوں گا۔ ایک ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف سے تمہارا ایک پاؤں کاٹوں گا۔ تمام مفسرین، صاحب مظہری، تفسیر روح البیان، دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ جس نے ایجاد کیا ہے ہاتھ کاٹنے کا عمل، یہ فرعون ہے۔ اس نے ہاتھ بھی کاٹے، پاؤں بھی کاٹا، اور دوسرا اس نے یہ کام ایجاد کیا کہ اس نے سولی پہ چڑھانے کا بھی ان کو دھمکی دے دی۔ سولی چڑھانے کا طریقہ یہ بھی فرعون، اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کا بھی اس کا موجد فرعون ہے۔ ہمارے دین نے جو ڈاکو ہیں ان کی سزا رکھی کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہوا پکڑا جائے، اس کو کٹہرے میں سولی پہ چڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تمام کے تمام کو۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بولے ہم اپنے رب کی طرف پھر چکے ہیں، اب واپس آنے والے نہیں۔ وہ کون تھے؟ جادوگر تھے۔ اللہ کے نبی کی معرفت الہیہ کا ذریعہ بنا، اور اللہ کے نبی کی محبت نے ان کو اس قدر رب کی معرفت میں آگے پہنچا دیا کہ اتنے پکے یقین والے ہو گئے کہ کہنے لگے ہاتھ کاٹ، پاؤں کاٹ، سولی پہ چڑھا، سن لے اب ہم واپس جانے والے نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ بات قابل توجہ ہے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر نے اس راہ سے تھوڑا سا پردہ اٹھایا ہے، صوفی بزرگ بھی بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جب سجدے میں گئے، اس سجدے میں یہ تاثیر پیدا کر دی گئی کہ رب تعالیٰ نے ان کو جہنم کا بھی معائنہ کرایا، جنت کا بھی مشاہدہ کرایا، فرمایا دیکھ لو ابھی تمہارا امتحان ہوگا، مضبوط رہو گے تو یہ جنت تمہارا مقدر ہے، پھر جاؤ گے تو یہ جہنم کا گڑھا تمہیں دے دیا جائے گا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا، اب کہنے لگے کہ تو جو مرضی کر، ہاتھ کاٹتا ہے تو کاٹ، گردن جدا کرتا ہے تو کر، یہ ایمان لانے کے بعد پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ مقام مرتبہ ان کو اس مقام پہ عطا کر دیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے رب تعالیٰ کی معرفت ان کو عطا ہوئی۔ اچھا اب سنو، صرف وہ مسلمان نہ رہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت کافر تھے، پچھلے ٹائم پہ مومن بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے، شہید بھی تھے۔ وہ جادوگر ولی اللہ بھی تھے، اور تھے تو جادوگر، آئے تھے کرتب دکھانے، اب ان کا اپنا کرتب بن رہا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے، جادو کرنے کے ذریعے انعام دنیا کے لالچ میں آئے تھے، پر تقدیر بتا رہی تھی تم دنیا کے لالچ میں نہ رہو، ہم تمہیں جنت کا مہمان بنانے والے ہیں۔ اب ان کو ولی اللہ
ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا گیا۔ کس بات نے؟ توجہ سے سننا، اللہ کے نبی کی چند منٹ کی صحبت نے انہیں مقام ولایت عطا کر دیا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں عقیدے کی بات، اللہ کے نبی کی صحبت نے صاحب ایمان بندوں کو ایک لحظہ میں وہ مجاہد ریاستوں والی تمام منزلیں طے کروانے کے بعد مقام ولایت عطا کر دیا ہے۔